السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند معجزات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ امید ہے ان واقعات کے بارے میں آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر جانتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ کھجور کا ستون۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہ تھا۔ مسجد میں خرمے کے تنے کا ایک ستون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ممبر تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا تو توقعتاً اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ بعض روایات میں ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون تسکین کے لیے ہاتھ پھیرا اور اس کو سینے سے لگایا تو آواز بند ہو گئی۔ صحیح بخاری۔ درختوں اور پہاڑوں سے اسلام کی آواز۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ایک دن میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا اس سے السلام علیکم کی آواز آتی، چٹان کا پارا پارا ہو جانا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے۔ اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی۔ اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ ٹوٹی۔ اس پر پڑھ کر اچٹ جاتی تھیں۔ آخر لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر صورت حال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خود تشریف لائے اور کدال ہاتھ میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان چورا چورا ہو گئی۔ صحیح بخاری۔ تلوار کے زخم کا اچھا ہونا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن عقوع کو ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔ صحیح بخاری۔ گونگے کا بولنا۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یہ بولتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ کچھ عرصہ بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا ہے۔ بیمار کا تندرست ہونا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ایک بار سخت بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لو اور ہاتھ بدن پر پھیرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص اور میں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی یہ دعا بتایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف۔ حضرت سعد بن وقاص کی شفا یابی۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گیا، وہاں جا کر سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا زمین میں مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہیں شفا انشاءاللہ۔ پھر دعا فرمائی کہ الہی سعد کو شفا دے دے، سعد کو شفا دے دے، سعد کو شفا دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے سعد کو شفا یابی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 14-15 برس تک زندہ رہے۔ مسلم۔ اندھیرے میں روشنی کا ہونا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ
دو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے۔ جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی، مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے دو چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے۔ صحیح بخاری۔ حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا۔ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں اشوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ملا دیا اور دم کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ بخاری شریف۔ حضرت انس کے حق میں دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی، مال و اولاد کی دعا دی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بکثرت دولت ہے۔ میرے لڑکے اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس دعا کا یہ اثر بھی تھا کہ حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی۔ مسلم۔ اونٹ کی فریاد۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے۔ وہاں ایک اونٹ چلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ وہ بلوائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان جانوروں پر جن کو اللہ نے تمہارا محکوم بنایا ہے رحم کیا کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ جنون کا دور ہونا۔ ایک شخص نے آ کر درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجیے۔ پوچھا کیا بیماری ہے؟ عرض کی اس پر جنون کا اثر ہے۔ فرمایا اس کو لے آؤ۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند سورتیں پڑھ کر اس پر دم فرمایا اور جھاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کے بعد وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنون کا کوئی اثر نہ تھا۔